سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں شاہد مسرور، آپ کا میزبان، اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات پر ہم گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم ان تمام معاملات کو ان اصولوں کے تحت وضع کر سکیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اور دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مفادات کو قربان کر کے دوسروں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو والدین کی محبت، قربانی اور اخلاص بھی نظر آئے گا کہ بچے کی پرورش جو ہے پیدائش سے لے کر اس کی پرورش اور اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو جائے، اور بعض والدین اس کے بعد بھی، ایک باپ جو کہ تپتی ہوئی دھوپ میں سخت گرمی میں اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما رہا ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا، قربانی کا، محبت کا اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں کو بھی ایک اور خاص چیز جو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مفادات کو قربان کرے، وہ اپنے معاملات کو اس طرح سے استوار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت پڑے، وہاں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جو راستے دکھائے وہ یہی ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے مفادات سے بڑھ کر کسی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی کوئی درس دیا، تعلیم دی، وہاں یہی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کر لیجیے۔ بہت سارے ہمارے جو مقدس مہینے ہیں ان میں ایک مقدس مہینہ تاریخی اعتبار سے ذی الحج کا بھی، اور اس ذی الحج کے مہینے میں ہم ایک فریضہ انجام دیتے ہیں، قربانی ہے جو کہ ہم پہ واجب ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب قربانی کا مہینہ ہے، اور قربانی کے اس مہینے میں آج کا موضوع جو ہے وہ بھی قربانی ہی ہے۔ میرے ساتھ میرے معزز جو آج علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان میں آپ کے جانے پہچانے عالمی شہرت یافتہ عالم، مفکر، مدرس محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سر۔ دوسری شخصیت، آپ بھی استاد محترم، آپ بھی ایس کیو ٹی وی کی نسبت سے اور دیگر جو ARY اور دیگر چینلز ہیں ان کی نسبت سے دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں محترم محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ سر۔ میں مفتی صاحب آپ سے، قربانی کا موضوع ہے، قربانی کا مہینہ، قربانی کا موضوع، اور ہم اس قربانی کو عام طور پہ جو ہمارے زندگی کے معمولات ہیں اس کا یہ ایک حصہ سمجھتے ہوئے انجام دینے کے بجائے اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں کہ اس کا جو معنوی اطلاق ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ کیا ہے، وہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، قربانی کی اگر اصطلاحی تعریف دیکھی جائے سر، تو اصطلاحی اور فقہی تعریف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب مرد ہو یا عورت غیر مسافر ہو تو وہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ایام قربانی کہلاتے ہیں، ایام نحر کہلاتے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے، عام طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر اس کی معنوی اطلاقات کی طرف دیکھا جائے تو ایک جتنا گہرائی میں اتریں گے نا اتنے ہی اس میں سے معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اچھا اور مختلف معنی سمجھ میں آتے ہیں. جی اچھا یہ بات کہ قربانی ہے قرب سے ہے، قربانی ہے قرب سے، اور اس کا اگر دنیاوی معنی میں اطلاق کیا جائے تو دنیا میں بھی کوئی مقصد بغیر قربانی کے، بغیر اپنے آپ کو سیکریفائی کرنے کے حاصل نہیں ہوتا. جب تک آپ سیکریفائز نہیں کریں گے تو آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. دنیا میں ہر قانون تب بنتا ہے جب تمام فریقین اپنے اپنے حقوق اور رائٹ سے دستبردار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، جی جی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے جی سر کہ کیا رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے تھے، یہ منصب حاصل ہو گیا تھا، تو آپ کے پاس ایک پوری قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی. ہر کامیاب بندے کے پیچھے قربانیاں نظر آتی ہیں. دن رات قربان کی، اپنی نیند قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، بعض اوقات بیوی بچوں سے دوری اختیار کر لی کہ جی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، ماں باپ سے دوری. تو قربانی کے بغیر، سیکریفائز کرنے کے بغیر کوئی بھی اچیومنٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے، اچیو نہیں کر سکتے آپ. تو اسی طریقے سے قربانی ہے قرب سے. جہاں پر لفظ قربانی آ جائے تو آپ اپنے مقصد کے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر ایام نحر میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں 10، 11، 12 ذی الحجہ آپ نے ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے. اچھا اب یہ ہمیں یاد کیا دلاتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں اس کے مظاہر دیکھیں. مثال کے طور پر ایک درخت کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، جب تک بیج زمین کے اندر جا کر اس نے قربانی نہیں پیش کی تو یہ درخت آج تناور صورت میں نہ کھڑا ہوتا. صحیح بات. اس کی قربانی ہے تو کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، جب تک کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین کے اندر قربان نہیں کرتی تب تک ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن سکتی، جب تک وہ زمین میں دھنستی نہیں ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا. مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ چاند ہے نا، یہ چاند سورج ہے، سورج خود تپتا ہے لیکن پوری کائنات کو روشنی فراہم کر رہا ہے. چاند اپنی روشنی سے خود استفادہ نہیں کرتا لیکن پورے عالم کو مستفیض کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دریا کا پانی ہے، دریا کا پانی دریا کے کسی کام کا نہیں ہے نہیں، پوری کائنات اس سے مستفیض ہو رہی ہے. درخت کی چھاؤں اس کے کام کی نہیں ہے لیکن جو اس کے نیچے آتا ہے اسے سایہ فراہم کرتا ہے. تو زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کائنات کے سارے مظاہر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اوروں کے کام آنے میں ہے. اب آ جائیے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے. جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنتیں. یعنی قریش اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے نا، تو فرمایا کہ تمہارے باپ کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منصب خلت عطا فرمایا، منصب امامت عطا فرمایا. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما. لیکن اس منصب کو عطا فرمانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں. لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ. خلیل کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کا امام کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کا امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وقت آیا تو اپنے آپ کو نار نمرود میں بھی پیش کیا ہے. وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ. ان کا دل کبھی بھی رحمان عز و جل سے پھرا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی جانب لگا رہا. وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ. اپنا مال ہمیشہ مہمانوں کو پیش کیا. میلوں دور تک جاتے، مہمان تلاش کرتے، وہ آتے اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ. اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو جب وقت آیا تو قربان کرنے سے بھی
دریغ نہیں کیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی, تو آج بطور علامت ہمیں کہا گیا کہ تم ایام نحر میں جو صاحب نصاب ہیں وہ اس طرح قربانی پیش کریں. اور صرف ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا, ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا. ایک جانور کو آپ لاتے ہیں, پالتے ہیں, کیوں سنت ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیا جائے. اور سر جب آپ کو اس سے محبت ہو جائے تو پھر آپ اس پر چھری پھیریں. قرب حاصل ہو جائے, اس کا محبت ہو جائے تو چھری پھیریں. اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ, حاضر ہوتے ہیں, بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام راشدین, سب کے لیے آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع قربانی. اور قربانی اصل میں ہماری زندگیوں کا محور, مرکز, مقصد. یہی بات ہمیں محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب سمجھا رہے تھے. سر آپ فرما رہے تھے کہ ایک وقت وہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. سے تتمہ کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. ارشاد سر. تو بظاہر مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے, لیکن وہ حقیقت میں یہ کہتا ہے مولا آج سے جو میری نفسانی خواہشات ہیں, میری تمنائیں ہیں, میرے سارے ارادے, سب کچھ ختم ہے. اب وہ ہوگا مولا جو تیرا ارادہ ہوگا. کیا بات ہے. اب وہی ہوگا مولا, میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا. تو اصل قربانی کا مقصد یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, قربانی کا مقصد جو ہم قربانی کرتے ہیں, سنت ابراہیمی جو ہم ادا کرتے ہیں, وہ تو فرما دیا آپ نے. اب بات یہ ہے کہ جو قربانی ہے اس کا جو نظریہ ہے یا قربانی ہے وہ خاص اسلام کے لیے نہیں ہے, بلکہ اگر دوسری قوموں کو دیکھا جائے تو یہ تصور اور یہ جذبہ ان میں بھی پایا جاتا ہے. اس نسبت سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. برادر محترم حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں قرآنی آیات اور حقائق کے ساتھ امتزاج اور اس کے بعد اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے, ان میں برکت ہو. اس ادارے کا یہی کام ہے کیو ٹی وی کا, کہ کیو ٹی وی سنجیدہ مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتا ہے. ماشاءاللہ. جی. قربانی جس کو ہم قاف کے ساتھ کہتے ہیں, دوسرے جو عقائد ہیں اس کو انگریزی کے اندر قربانی یا قربانی کے لفظ سے موسوم کیا جاتا ہے. چونکہ قرآن کریم علم العقائد کے ساتھ ساتھ علم التاریخ بھی ہے. صحیح. تو ان حقائق کو قرآن بیان کرتا ہے اور علم الانصاب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور علم الاقوام کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. ہاں بالکل کرتا ہے. اب یہ جو قومیں ہیں مختلف ادوار میں جن کو ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے. دین اسلام نے جو دین حقیقت ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عمل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی کے پسندیدہ ادیان میں دین اسلام ہی ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. تو اس نے کس طریقے سے انصاف کیا؟ اسلام نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے, اصلاح کی ہے. دیکھیے بات کو سمجھیے گا. تو ریسپیکٹ دی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی کے اندر آج کے دور کے اندر ریسپیکٹ ٹو کلچر, ریسپیکٹ ٹو فیسٹیوٹیز, ریسپیکٹ ٹو ریچولز. اور کس طریقے سے دیا ہے؟ اب آئیے ذرا سا تاریخی تناظر میں دیکھیں. یہودی, اب جو یہودیوں کا جو خدا کا تصور ہے اور ان کے ہاں جو قربانی کا تصور ہے, اور قربانی کے تصور کے اندر میں مختصراً صرف یہ اشارہ دیتا ہوا چلوں گا کہ یہ جو مینڈا ہے یا بکرا ہے, اس کی قربانی دی جاتی رہی ہے. اور جو ہیکل سلیمانی جس کا آج بھی تذکرہ ہوتا ہے, اس پر مسلسل قربانی ہوتی تھی. اور تصور رب کی رضا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہودیوں میں جو آج لفظ استعمال کرتے ہیں نا کوشر, تو یہ جو حلق کا حصہ ہے جانور کا, اس کو اسی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے جس طریقے سے مسلمان آج کرتے ہیں. لیکن فرق ہے کہ مسلمان اللہ کی تکبیر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے کرتا ہے. اب تصور حیات بدل گیا ہے, وہاں عقل کام کر رہی ہے, یہاں رب کام کر رہا ہے. واہ. کیوں کہ ہم نے اپنے دین کو نازل کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور ذکر سے مراد یہ روایات بھی ہیں, یہ انداز زندگی بھی ہے. اب یہ جب ہیکل سلیمانی پر قربانی کا سلسلہ رک گیا,
کیوں رکا؟ کہ ایرانیوں نے اس کو برباد کیا، حملہ کیا، لڑائی ہوئی، سب کچھ ہوا. پھر اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر ایک کوئی شخص آئے گا، پھر دوبارہ یہ جاری ہوگا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی قربانی کا سلسلہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا یہ فیض اور ان کی سنت اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو پہنچایا اور جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ہمارے، اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، جس طریقے سے بتلا دیا کہ جانور کیسے لینا ہے، کس طرح قربان کرنا ہے اور تسلسل کیسے ہوگا، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب آپ صاحب استطاعت ہیں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی ہے، تو وہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہودیت میں سلسلہ بند ہو گیا. اب آ جائیے عیسائیت میں. اب عیسائیت میں دو تصورات ہیں. ایک جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جس کو آپ عہد قدیم کے احکامات کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی عہد جدید کے احکامات یا بائبل. ان میں جو عہد قدیم کا بائبل کا تصور ہے اس میں بہت واضح طور پر قربانی کا تصور موجود ہے. اچھا جی. اور بائبل کی بات کر رہا ہوں میں، اوریجنل بائبل کی بات کر رہا ہوں. اس بائبل کے اندر کمال یہ ہے کہ اس بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میرے بعد آئے گا. اور قرآن نے بھی کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ عربک میں ہو گیا. اور وہاں پر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عربی زبان نہیں بولتے تھے وہ، تو انہوں نے مقامی طور پر لوگوں کو بتلایا کہ ان کی صفات کیا ہوں گی، کس طریقے سے آئیں گے. اب ان میں سے صفات میں ایک صفت یہ بھی کہ وہ قربانی کرے گا، قربانی کو جاری کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت ابراہیمی. اب سنت ابراہیمی پر حضرت کہ یہودیت بھی، عیسائیت بھی، اور اس کو پھر اب جو آج کا دور ہے، اس دور میں بھی اب جو کتب موجود ہیں ان میں یہ تصور موجود ہے کہ قربانی آج بھی بعض مقامات پر جاری ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو عیسائیت میں ہے، ان عیسائی طبقات میں کیتھولک کو لیں، پروٹسٹنٹ کو لیں، یا آپ مورمن کو لیں، یا میکسیکن چرچ کے جو قدیم اینشینٹ ہیں ان کو لیں آپ، اور ذرا سا ان کا تاریخی تسلسل سے مطالعہ کیجئے تو قربانی کو جاری رکھا. اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے نا، اقوام کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اقوام کو کس طریقے سے مخاطب کیا قرآن نے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان اقوام میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی. کیونکہ علماء صاحب یہی بات ہے نا، ہر امت کے لیے. اور امت کے تین معنی ہوتے ہیں، چڑیوں کا غول بھی ہے، اور امت وسطیٰ، امت مسلمہ اور دین حنیف میں چلنے والے لوگ، اور امت وہ بھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اجتماع. تو اس میں امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے. تو دعوت میں تو کفر آ گیا، اور لیکن اجابت کے اندر وہ آیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب اس کے بعد یہ جو قربانی کا تصور جو چرچ ہے، اس چرچ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. اور جو خاص طور پر میکسیکن جو ٹریڈیشنل تھیری ہے اس کے اندر قربانی وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کو ختم کر کے رب کی قرب کا ذریعہ ہے. اور یہودیت میں بھی جو جملہ ہے وہ یہ ہے، توراہ کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری قربت رب سے بڑھے گی قربانی کے ذریعے. کیا بات! کیونکہ اس میں تم جانور زبانی کرتے ہو، اپنی انا کو ذبح کرتے ہو. اور یہ جو قربت ہے، اس قربت کا ایک سیاسی اور سماجی فلسفہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ حکومت جو اس زمانے میں جس کو کہتے ہیں آپ چرچ کی یا کلیسا کی حکومت، یا کلیسائی لوگوں کی حکومت، یا کلیسائی طاقت کو معاشرے کے اندر اہمیت دینا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کے پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کرنا ہے. اچھا ہاں، یہ تصور تھا. لیکن کیا ہوا کہ یہودیت میں اور عیسائیت میں تو یہ تصور محدود ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن میرے رسول کے غلاموں نے اس کو ایسے جاری رکھا ہے کہ اگر کعبہ ہے تو اس طرف بھی قربانی، اور اگر پاکستان ہے تو یہاں بھی قربانی، اور سب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر قربان کرتے ہیں رب کے نام پر. سبحان اللہ، کیا بات ہے سر. سر یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں، بات قربانی کے موضوع پر ہو رہی ہے، گزشتہ اقوام کی بھی ہم نے بات کر لی، مفہوم بھی قربانی کا سمجھ لیا. ابھی جو ہمارا سلسلہ ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے وہ فرمائیے گا. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ اپنی انا کو، اپنے ارادوں کو ختم کرنے کا نام ہے کہ مولا اب ارادے سارے تیرے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. قربانی کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے. تو یہ اصل چیز ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ جب اتنے عظیم مقصد کے لیے آپ نے قربانی کی نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمہارے باپ کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام. اچھا انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو فرمایا سن لو، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. اچھا یہ بھی یہاں پر گرامر سمجھنے والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ شعرۃ میں فرمایا کہ یہ تا کے نیچے دو زیر کی تنوین یہ تنوین تحقیر ہے، اور وہاں پر حسنۃ میں تنوین تعظیم ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی سی بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. اس کا پس منظر ہی ایسا ہے نا، اسی لیے ثواب اتنا ہے. 23واں پارہ سورہ صافات اٹھائیے اور آیت نمبر 101 سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی قربانیوں سے معمور نظر آتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد دعا کرتے ہیں نا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما. اور عمر کا بھی کون سا حصہ ہے؟ 100 سال کے ہو چکے ہیں جی، یعنی بڑھاپے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، اور بیوی جو زوجہ محترمہ ہے ان کی عمر بھی ہو چکی تھی. اچھا اب یہاں پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارکہ تھی اس عمر میں عام طور پر بچہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر رب تعالیٰ نے روایات کے مطابق اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب یا دیکھیں نور نظر بھی وہی ہے، آنکھوں کا نور بھی یہی ہے، اور تمام یوں سمجھ لیں کہ اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بھی سمجھا جاتا ہے، ساری امیدوں کا مرکز بھی وہی ہے. صحیح ہے. جب چھوٹے ہیں شیرخوار بچے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آ جاؤ بیابان میں جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر چھوڑ دیا. پوچھا نہیں میرے رب کیوں، پوچھا نہیں کہ میرے رب کیوں، نا حکم کے آگے سرنڈر. اچھا جب کچھ توشہ وغیرہ دے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے سیدہ ہاجرہ نے آواز دی رضی اللہ عنہ کہ سرتاج کہاں سنتے ہیں، آکے حکم رب بھی ہے. تیسری مرتبہ کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے. پھر فرمایا کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے. کیسی زوجائیں تھیں، کیسی بیویاں تھیں. اللہ اکبر. فرماتی ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے تو رب تعالیٰ کے حکم ہمارے سر، اس کے حکم کے آگے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. اچھا یہ الگ پھر ایک پورا واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، صفا مروہ کا، آب زمزم کا. اب میں بات لاتا ہوں یہاں پر. سر آپ کی اس بات سے پہلے میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ہم وقفے سے آپ حکم دے سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں. سر میری آپ سے بھی درخواست ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے موضوع ہے آج کا قربانی، اور میں ہوں آپ کے میزبان شاہد مسرور. میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب اور محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. قربانی کے موضوع پر ہم جب وقفے پہ گئے تو جو تاریخی پس منظر ہے سنت ابراہیمی کا، عید الاضحیٰ پر جو ہم قربانی کرتے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے تھے محترم مفتی سہیل اعظم جدی صاحب. سر اچھا جب بچہ ایک روایت کے مطابق 8 سال کا، ایک روایت یہ کہ 12-13 سال کا، بہرحال قرآن یہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو پیارا بیٹا عطا فرمایا، حلیم بیٹا عطا فرمایا. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو نبی علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کو خواب آتا ہے. وہ پورا ایک پس منظر اس کا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے قربان کر رہا ہوں. بتائیے. اچھا یہ بات یاد رہے کہ ہمارے لیے خواب حجت نہیں ہوتے. اللہ کا نبی جو ہے خواب دیکھتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ اب نبی کا بیٹا اور خود بھی نبی، اللہ کا ذبیح کہلانے والا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا نا وہ پورا کیجیے. رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ بھی تو اللہ کے رسول ہیں. جی اللہ کے نبی ہیں. اچھا اب یہاں یہ نہیں پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہو گئی، نہیں اللہ کے حکم کے آگے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا فلما اسلما، تثنیہ ہے، دونوں نے ہمارے حکم کے آگے سر جھکا لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر انہیں لٹایا گیا.
وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اب یہاں سے دیکھیں کلائمیکس ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ آپ نے آنکھوں کے آگے پٹی باندھی. بیٹے نے کہا پٹی باندھ لیجیے بابا, کہیں یہ حکم کے آگے آڑے نہ آ جائے. چھری چلاتے ہیں, چھری نہیں چلتی. جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو میرے رب نے کہا کہ آگ تیری صفت جلانا, خبردار یا نارو, اے آگ کونی بردوں و سلاما. میرا خلیل آ رہا ہے, ہاں وہ بے خطر کود پڑا ہے جی ہمارے توکل پر. اے آگ خبردار جلانا مت, ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہاں پر بھی یہی ہے, چھری چلتی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ روایت بھی ہم نے پڑھی کہ انہوں نے چھری کو یوں پھینکا کہ کیا بات ہے, ذبح کیوں نہیں ہو رہا. تو چھری سے کہتے ہیں چلتی کیوں نہیں. کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں چل, آپ کا رب فرماتا ہے چلنا مت. وَنَادَيْنَاهُ. جب چلی نا, جب چلی تو آنکھ کھلی تو ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا. اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم. دیکھیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو کرنی تھی وہ کر بیٹھے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور چیز ہے, ارادہ اور چیز ہے, اور رضا اور چیز ہے. یہاں پر حکمت تھی, ارادہ اور رضا نہیں تھا. حکمت تھی امتحان لینے کی, ارادہ یہی تھا کہ اس کو ذبح نہیں ہونے دینا, ہمیں صرف اپنے خلیل کی خلت دیکھنی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے صدا دی, اے ابراہیم آپ کا امتحان ختم ہوا. قد صدقت الرؤیا, آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اس کے فدیے میں ذبح عظیم بھیج دیا. تو آج اسی کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں. یہاں پر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, کہتے ہیں کہ عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات. عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات. علم ہے مقام صفات, عشق تماشائے ذات. عشق پہ بجلی حرام, عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. پھر فرماتے ہیں کہ عشق فرمودہ قاصد سے صبحگام عمل. عقل سمجھی نہیں معنی پیغام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کیا بات, سبحان اللہ. سر ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے, ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, پوچھنا بہت کچھ میں چاہ رہا ہوں. سیرت ابراہیمی جو ہے علیہ السلام جو ہے ان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ سارا قربانی کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو سیرت ابراہیمی کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو قربانی کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے, اس کو اجاگر کیجیے. سیرت ابراہیمی کا تسلسل اور سیرت ابراہیمی کا پس منظر اور سیرت ابراہیمی کا جو فلسفہ ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک بات عرض کرتا چلوں ارشاد, کہ اصل میں یہ صرف واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ تمام امم جو راستہ بھول گئی ہیں ان کے لیے بھی تربیت اور دعوت ہے. کیا بات ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف رب کی محبت ہے اور ایک طرف بیٹے کی محبت ہے. تم کسے لے کر چلو گے؟ ایک طرف وہاں کی محبت ہے, ایک طرف یہاں کی محبت ہے. جی جی جی. اور یہ محبت بڑی ظالم ہے کیونکہ یہ آزمائش ہے, فتنہ ہے. جی. اور اس میں انسان مال اور اولاد میں بھی بیٹا, اور بیٹا بھی وہ جو عمر کے اس حصے میں ہو جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی, بڑی تمناؤں کے بعد. اس کے بعد ہمیں ملتا کیا ہے اس سے؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے جو سیرت ابراہیمی سے ہے اور سیرت اسماعیلی سے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے مقرب نبی ہیں, کہ اگر باپ نے حکم دیا ہے تو پھر بیٹے کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سوال کرے, وہ سر تسلیم خم کر دے. کیا بات, صحیح بات. پہلی بات صحیح, یہ تربیت ہے. کیوں کہ جب اس آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے اور آزماتے رہیں گے, آزمائش سے گزرو گے. آزمائش کی کیفیت یہ ہے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت بابا جان غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے, تو اپنے ہاتھ کو اس لیے تیز چلائیے کہ رب کی رضا کے لیے آپ کا ہاتھ چل رہا ہے اور آپ رب کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. اور اس کیفیت کے اندر باپ کا جذبہ پدری باہر نکل جاتا ہے.
لیکن جو جذبہ روحانی ہے اللہ کا حکم کا اور نبوت کا وہ جذبہ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی یہ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ہم جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑائیں. ماں باپ اگر کھڑے ہو کر 2 بار اگر سختی سے کوئی گفتگو کرے تو ہم ماں باپ سے منہ پھیر لیں. وبالوالدین احسانہ, اس میں ماں اور باپ کے ادارے کی عزت, حرمت اور قربانی یہ بتلائی گئی ہے کہ تم تو کیا تھے, تمہاری حیثیت کیا تھی, لیکن تمہارے ماں باپ نے تم پر اپنا لطف و کرم اس لیے کیا کہ ہم نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم بیٹے کو وہاں قربان کروا دیتے اور کل تم بھی قربان ہو رہے ہوتے. ہم نے تمہیں وہاں بھی بچایا, ہم نے تمہیں یہاں بھی بچایا. اور اس جذبے کو زندہ رکھتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوتا ہے. ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں, سائنٹیفکلی اگر ذرا سا پڑھ لیں آپ اور تھوڑا سا اینیمل سروے یا اینیمل لائف کے اوپر آپ ریالٹی دیکھیے جو ورلڈ ہسٹری میں آ رہی ہے اور جو آج کے دور میں کنٹیمپریری جو ایجوکیشنسٹ لکھ رہے ہیں کہ اگر جانوروں کا اتنا ذبیحہ نہ ہو تو ان کی تعداد ایکسپینشن, پھر اس کے ساتھ اخراجات, پلس ان کی جو اشیاء ہیں جو آپ کے انوائرمنٹل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر گوبر وغیرہ گندگی وغیرہ گرنا شروع ہو جائے تو آپ کا انوائرمنٹ تبدیل ہو کر بایو گیس جو آپ تو بناتے ہیں بعد میں وہ تو فضلہ پڑا رہے گا, اس سے جو گیسز پیدا ہوں گی اس سے جو بیماریاں اور تعفن ہوگا اس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سر ان جانوروں پہ موقف نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سانپنی اپنے بچوں کو جب پیار کرتی ہے تو اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ وہ 75% تو نگل جاتی ہے. اچھا اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اللہ نے قانون فطرت کے تحت تمہاری غذا انہیں بنایا, اس لیے بنایا کہ تم رزق حلال کے ساتھ اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہوئے تو سنت ابراہیمی نے رزق حلال دیا. کتنے لوگوں کا رزق قربانی سے جڑا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سنت کو جاری رکھنا مسلمان میں جانوروں سے انس کے ساتھ ساتھ بہادری کا مادہ اور کیفیت جہاد کو زندہ رکھ کر مسلمان کے اندر جذبہ شوق یہ کہ کل اگر میری زندگی بھی اللہ کی راہ کے لیے ہو, میرا جینا میرا مرنا, تو میں اللہ کی راہ میں برضا اپنے آپ کو پیش کر کے کہوں کہ میرے رب, وہ جو حدیث ہے وہ نظر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ شہید یہ کہتا ہے, حضور کہتے ہیں نا کہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی دوبارہ اس دنیا میں آنے کی, شہید کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ لوٹا دے. تو یہ ہوتی ہے کہ اے رب کہ مجھے 1000 مرتبہ بھی اگر زندگی ملے تو تیرے نام پر نچھاور کر دوں. کیا بات ہے سر, میرے پاس 1 منٹ ہے لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی اس عید الاضحیٰ پر کی جاتی ان 3 دنوں میں؟ چونکہ یہ قربانی ایک عبادت ہے اور خاص پس منظر ہے, تو جو شریعت مطہرہ نے ہمیں شرائط عطا فرمائے, کنڈیشنز دیں, تو ان کے مطابق انہی جانوروں کی قربانی ہوگی کہ جن کی قربانی شریعت نے الاؤ کی ہے. باقی کسی اور جانور کو ذبح کیا جائے گا اگر اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے جیسے ہرن ہے یا اور چیزیں ہیں تو وہ ذبیحہ تو کہلائے گا, قربانی نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اس وقت قربانی کے ایام میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں قربانی نہ کروں, کسی غریب کی مدد کروں, 10 مرتبہ کرو ان دنوں میں. اور پھر قربانی میں بھی کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے, گوشت کے ذریعے, کھال کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے کتنا بزنس ہوتا ہے پوری کائنات میں, پورے ورلڈ میں. یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اعتراضات نا بالکل بے جا ہیں. اچھا بڑے جانوروں میں جو گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, اس قبیل کے جو بھی ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے اور منیمم ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو ان کی عمر منیمم 5 سال ہونی چاہیے. اور بکرا, بکری, دمبا, دمبی اس قبیل کے ان کی عمر, بھیڑ وغیرہ ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. لیکن اگر بھیڑ یا دمبا وغیرہ ہے جو ہے تو 6-7 مہینے کا لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب, محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قاضی صاحب. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان میں فطرتاً جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں. مثلاً یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھتے ہیں
تو ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو جانوروں سے انسیت ہے، محبت ہے، وہ بھی اس عمل سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے گھروں کے بچے جو ہیں ان میں جو جانوروں سے محبت ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے، اور اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں بچے جس طرح سے اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قربانی کے لیے جانور لانا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں اس محبت کو، اس قربانی کے جذبے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا قربانی کرتے ہوئے، اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو سکت نہیں رکھتے معاشی اعتبار سے لیکن وہ قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی ہمارا فخر ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا وہ عمل ہے کہ جس پر ہم اپنے آپ اپنے اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی